جانور سے ذبح کرنے سے پہلے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر بکری دودھ دینے والی ہے تو پھر یہ نہیں کہ ابھی تو بکری خرید لیتے ہیں، جب تک قربان نہیں کریں گے تو چائے پئیں گے اس کے دودھ سے اور پھر قربان کر کے اس کا گوشت کھائیں گے، نہیں۔ قربانی کا اگر جانور متعین ہو گیا تو خریدنے کے بعد سے قربان کرنے تک اس جانور سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ دودھ آ رہا ہے تو اس کو تھنوں میں رہنے دیں، اگر تکلیف ہو رہی ہے جانور کو تو نکال کے یہ دودھ صدقہ کرنا ہوگا، یہ پی نہیں سکتے، اگر پی لیا تو جتنے پیسوں کا دودھ پیا ہے اتنے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے۔ پھر دمبے کی اون ہوتی ہے، بہت زیادہ اون ہو اور وہ کاٹ کے اس کو بیچ دیا جائے 500,000 روپے میں، یہ بیچا نہیں جا سکتا۔ اگر جانور کو گرمی اتنی لگ رہی ہے کہ وہ بیمار ہو رہا ہے اور کاٹنا ضروری ہے تو کاٹ دیں اور یہ صدقہ کر دیں، یا بیچ کر پیسے صدقہ کر دیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح سواری کرنا، تو کھیتی باڑی میں کوئی تھا، اس کے پاس بیل تھا اور اس نے جو kھیتی باڑی کے لیے ہل چلانے کے لیے بیل یوز کرتا تھا اسی پہ قربانی کی نیت کر لی، تو اب یہ نہیں کہ قربان کرنے سے پہلے چلو تھوڑے اور مزید کھیت میں جانور کو چلا لیتا ہوں، یا کسی کی سامان لادنے کی کام ہے اور وہ سامان لاد رہا ہے، نہیں۔ قربانی کے جانور سے پیسے بھی نہیں کمائے جا سکتے اور نہ اس سے اپنی ذات کے لیے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ سواری بھی منع ہے، ہر قسم کا نفع اٹھانا منع ہے۔ ذبح کے بعد نفع اٹھانا حلال ہے، تو ذبح کے بعد اگر کچھ دودھ رہ گیا ہے تو وہ نکال کر پیا جا سکتا ہے۔ ذبح کے بعد جو اون ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ ذبح کے بعد جو گوشت ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے یا صدقہ کیا جا سکتا ہے، تو ذبح کے بعد تو ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم کھال کی طرف۔ کھال کا کیا کرنا ہے؟ جو گوشت ہے، جو کھال ہے، یہ سارا نفلی صدقہ ہے۔ آپ کسی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی شرعی فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ نفلی صدقے میں شرعی فقیر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کھال آپ اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو کھال کو باقی رکھتے ہوئے اور کھال کو جس چیز سے تبدیل کیا ہوا ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے کھال سے نفع اٹھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کھال کو سکھا کر اپنے لیے کمبل بنا لیتے ہیں، جائز ہے۔ کھال کا وجود باقی ہے، آپ نے کمبل بنا لیا، آپ اس کو استعمال کریں اپنے لیے، کوئی صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کھال کو آپ کتابوں کے عوض سیل کر دیتے ہیں، کھال کے بدلے آپ نے کتابیں لے لی، تو یہ کتابیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کھال کو پیسوں میں تبدیل کر کے وہ پیسے نہیں کھا سکتے، کیونکہ کھال کو جب آپ نے پیسوں میں تبدیل کیا تو پیسوں کا فائدہ تب ملتا ہے جب یہ پیسے فنا ہو جاتے ہیں۔ پیسوں سے فائدہ کب ملے گا؟ جب پیسے خرچ ہوں گے۔ تو کھال کو کتابوں میں تو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کھال کو جیکٹ میں تو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن کھال کو روٹی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روٹی کھا کے بندہ فنا کر دیتا ہے۔ تو کھال کسی کو اپنے ذاتی استعمال میں لانی ہے تو اپنے گھر میں رکھے اور سجا کے رکھ لے، یا اس کا جیکٹ بنا لے۔ جیسے گوشت ہم استعمال کرتے ہیں، گائے کی ہر چیز آپ جو بھی حلال ہے استعمال کر سکتے ہیں، کھال بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے فروخت کر دیا اور یہ پیسہ اپنے ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر بیچ دی کھال تو اتنے پیسے غریب کو صدقہ کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح گوشت کا معاملہ ہے، گوشت آپ ذاتی استعمال میں تو لا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ 5 کلو گوشت کسائی کو بیچ دیا اور یہ پیسے اپنے ذاتی استعمال میں لائے، نہیں، یہ حرام ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح چربی، اتنے بڑے بڑے ترازو لگے ہوتے ہیں اور عام ہے کہ جانور کی چربی بیچ کے اتنے سارے پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ سارے پیسے ذاتی استعمال میں لانا حرام ہے۔ چربی بہت ساری جمع ہو گئی ہے، کسی غریب کو صدقہ کر دیں، اور اگر بیچنا ہی ہے تو جتنے میں سیل ہوتی ہے یہ پیسے کسی شرعی فقیر کو دینا لازم ہے، اپنے ذاتی استعمال میں یہ پیسے نہیں لائے جا سکتے۔ تو چربی کو بیچنے کا بڑا رواج ہے، سابقہ زندگی میں جتنی چربیاں بیچی ہیں ان کا ٹوٹل اماؤنٹ ذہن میں لائیں، پچھلے 15-20 سالوں کی، وہ سارا اماؤنٹ کسی شرعی فقیر کو دینا پڑے گا۔ یہ قربانی کی چیزیں فروخت کر کے منافع اور پیسوں میں تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ جانور لے لیا تو بس پھر کسائی میں جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، بعض اوقات کسائی کہتا ہے کہ
10,000 روپے لوں گا جانور کاٹنے کے، اگر کھال مجھے دے دو تو 7,000 لوں گا. یہ والا سودا کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ آپ نے کھال کے بدلے اجرت کو خریدا ہے. تو چاہے کھال کے بدلے آپ کوئی اور چیز خرید کے ختم کر دیں، یا کھال کے ذریعے اجرت کو کم کر لیں یا بالکل صفر کر لیں، یہ بھی کھال کی ایک طرح سے خرید و فروخت ہے، یہ بھی حرام ہے. تو کھال قصائی کو گفٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے 10,000 میں سودا ڈن کر لیا اور جانور ذبح ہو گیا، اس کے بعد جاتے جاتے آپ نے کہا یار کھال بھی تم لے جاؤ، یہ ٹھیک ہے. لیکن سودے کے وقت آپ کہہ رہے ہیں، یا اس علاقے کا عرف ہے کہ قصائی کھال لے جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ 2-3 ہزار ریٹ کم کرتا ہے، تو پھر یہ کھال قصائی کو نہیں دی جا سکتی. ہاں جی، ہاں ایسے ہی بھلے لے جائے، ایسے ہی بھلے لے جائے، لیکن پہلے بات ہو جائے کہ ساری چربی میں لے جاؤں گا اور اس کی وجہ سے میں 1,500 روپے کم کر رہا ہوں، یہ پھر کھال کو آپ نے 1,500 میں فروخت کر دیا، یہ حرام ناجائز ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. جانور کی کوئی بھی چیز ہے آپ سیٹھوں کو بھی دے سکتے ہیں اور غریب کو بھی دے سکتے ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں میں گائے کا گوشت بانٹتے ہیں نا، وہ سیٹھ ہوتے ہیں بعضوں کا، تو گائے کا گوشت ہو گیا، گائے کی کھال ہو گئی، گائے کی چربی ہو گئی، گائے کی اون ہو گئی، سیٹھوں کو بھی دے سکتے ہیں اور آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو آپ نے فروخت کر دیا تو پیسے اب اپنے سیٹھوں کو نہیں دے سکتے، اپنے سیٹھ رشتہ داروں کو پیسوں میں کنورٹ کر لیا تو اب پیسے شرعی فقیر کو دینے پڑیں گے.